خدا کے کلام کے مطابق آج ہم سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ ڈیڈیکیشن کیا چیز ہے، ڈیڈیکیشن کیوں کی جاتی ہے۔ میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیڈیکیشن ایک کمٹمنٹ ہے، اور کیا کمٹمنٹ ہے وہ میں اب آپ کے سامنے بولنے والا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو تیار ہیں خدا کے کلام کے لیے؟ اوکے، میں آج ڈیڈیکیشن کا میسج ہے، اور بہت سارے لوگ آپ میں سے شاید یہاں پہ ایسے بیٹھے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ڈیڈیکیشن کیا چیز ہوتی ہے۔ بچوں کو ڈیڈیکیشن، یہ تو پہلی دفعہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو۔ نارملی ہمارے پاکستان انڈیا میں کرسننگ ہوتی ہے، ہمارے پاکستان انڈیا میں چرچز میں بچوں کو بیپٹائز کیا جاتا ہے، اور 1.25 مہینے کے بعد انہیں چرچ میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیڈیکیشن کیا چیز ہے، اور کیوں پاسٹر صاحب کوئی نئی چیز سکھا رہے ہیں یا نئی چیز کلام میں سے بتانے والے ہیں؟ جی بالکل نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیز ہے۔ میں جو بھی چیز بات کروں گا خدا کے کلام میں سے کروں گا، کیونکہ کلام میں بچوں کے بپتسمے کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے، کلام میں کرسننگ کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ چرچ کی روایت ہیں، چرچ کی جو ہسٹری ہے اس میں کرسننگ کی جاتی تھی۔ اور کرسننگ کیا ہوتا تھا؟ جب بچے کا نام رکھا جاتا تھا یا اسے چرچ میں شامل کیا جاتا تھا، تب ان کو چرچ میں لایا جاتا تھا، اور یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ بچے چرچ میں آج شامل ہوئے ہیں، یا کمیونٹی میں یہ آج شامل ہوئے ہیں۔ تو یہ کرسننگ کہلاتی تھی۔ کچھ لوگ کرسننگ میں ہی بپتسمہ بھی دیتے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بپتسمے کے لیے میں نے کئی دفعہ خدا کے کلام میں سے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ بپتسمے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اس سے پہلے، اور منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ نہ ایمان لا سکتا ہے نہ وہ اقرار کر سکتا ہے۔ اس کے کان میں اگر اذان دے دی جائے تو اس کو نہیں پتا، اس کے کان میں اگر بھجن سنا دیے جائیں تو اس کو نہیں پتا، اور اس کو اگر بپتسمہ بھی دے دیا جائے تو بھی اس کو نہیں پتا، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو اس لیے خدا کے کلام کے مطابق آج ہم سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ ڈیڈیکیشن کیا چیز ہے، ڈیڈیکیشن کیوں کی جاتی ہے، جو آج اب میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا ٹائم میں یہ چیزوں کو کلیئر کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم میرے بعد جو پروگرامز ہیں ان ساری چیزوں کو دیے جائیں۔ ڈیڈیکیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو یا کسی شخص کو خدا کے لیے الگ کرنا، سیپریٹ کرنا۔ ڈیڈیکیشن کا مطلب ایک کمٹمنٹ بھی ہے۔ تو دو مطلب ہیں۔ ڈیڈیکیٹ کرنا، جب پرانے زمانے میں ہیکل بنی تھی تو ہیکل کے جتنے برتن تھے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا، مطلب یہ سیپریٹ ہو گئے تھے خدا کے لیے۔ جو میوزیشنز تھے، جو میوزک انسٹرومنٹ تھے، ان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا تاکہ یہ میوزک اب خدا کے علاوہ کہیں اور نہ بجیں۔ تو ڈیڈیکیشن کا ایک مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو خدا کے لیے سیپریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ڈیڈیکیشن کا مطلب جو عام طور پہ ہم لوگ لیتے ہیں یا ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑی اس شخص میں ڈیڈیکیشن ہے، بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی کمٹمنٹ ہے اس شخص کی، کہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کوئی بھی کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیڈیکیشن ایک کمٹمنٹ ہے، اور کیا کمٹمنٹ ہے وہ میں اب آپ کے سامنے بولنے والا ہوں۔ کمٹمنٹ بیسیکلی مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب گزرے دنوں میں ایک ہمارے پاس امریکہ سے پاسٹر وائن آئے تھے، انہوں نے ایک لفظ بولا تھا جو مجھے اچھا لگا۔ انہوں نے بولا ڈیڈیکیشن جو ہے بیسیکلی بچے کی تو ہوتی ہے، لیکن بچوں سے زیادہ بچوں کے ماں باپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ بچے کو نہیں پتا کہ وہ ڈیڈیکیٹ ہو رہا ہے، لیکن بچے کے ماں باپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اس بچے کو، اور ڈیڈیکیٹ کیوں کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کیوں ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ نکالیں زبور 127 اس کا تیسرا حوالہ۔ زبور 127 اس کی تیسری آیت، سام 127 اس کا تیسرا۔ ہاللیلویہ۔ دیکھو، اولاد خدا کی طرف سے
میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. لکھا ہوا ہے اولاد خدا کی طرف سے، خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. ہاللیلویا. تو یہ میراث بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیریٹیج. کسی اور انگلش بائبل میں ٹرانسلیشن میں لکھا ہے انہیریٹنس. تو میراث کیا ہوتی ہے؟ میراث کا مطلب ہے کوئی اپنی چیز میں سے آپ کو دے. تو پہلا جو تھاٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا اولاد جو ہے وہ خداوند کی میراث ہے، وہ آپ کی میراث نہیں ہے، وہ خداوند کی میراث ہے. اور خداوند نے بڑے ٹرسٹ کے ساتھ ماں باپ کو وہ اولاد دی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کی پرورش کریں اور اس کو ایک دن لائق طور پہ اچھا مسیح بنا کے اس کو تیار کریں. ہاللیلویا. تو اولاد کیا ہے؟ آپ کا بچہ نہیں ہے، نہیں بولیں گے یہ میرا بچہ ہے. یہ خدا نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا ہے. یہ بچہ خدا کو بلونگ کرتا ہے، یہ خدا کی میراث ہے. میں اپنی میراث اپنے بچوں کے لیے چھوڑوں گا، اسی طرح خدا نے اپنی میراث اپنے لوگوں کے لیے دی ہے اور اس نے یہ بچہ ماں باپ پہ ٹرسٹ کر کے یہ بچہ دیا ہے کہ یہ خدا کی میراث ہے. اب اونرشپ کیا ہوئی؟ اونرشپ کس کی ہو گئی؟ خدا کی. پیچھے والے پلیز میری طرف دھیان دیں. اونرشپ کس کی ہو گئی؟ اونرشپ خدا کی ہے. ڈیڈیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیڈیکیشن یہ ہے کہ ہم اس اونرشپ کو ہم دوبارہ سے خدا کو دیتے ہیں کہ خداوند تو نے یہ ہمیں دیا ہے، ہم تیری طرف اس بچے کو دوبارہ سے لوٹاتے ہیں، تو اس کی اونرشپ لے، تو اس کی حفاظت کر. ہاللیلویا. سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ڈیڈیکیشن ایک کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ایک عہد ہے جو ماں باپ بچے کے لیے خدا کے سامنے باندھتے ہیں. اور اس میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں یا اس میں ہم اس چیز کو کمٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ بچہ خدا کے گھر میں لے کے آئے ہیں، یہ خدا کے گھر میں یہ بچہ بڑا ہوگا. پلیز اب نوٹ کریے گا سب. ڈیڈیکیشن کیا ہے؟ یہ اس بات کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ بچہ خدا کا ہے اور خدا کے گھر میں ہم اس کو گرو کریں گے، خدا کے گھر میں ہم اس کو لے کے آئیں گے. ہاللیلویا. یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس کا خدا جو ہے وہ یسوع مسیح رہے گا، اس کا خدا آسمانی باپ رہے گا، اس کا مددگار پاک روح رہے گا. یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم خدا کے گھر میں اس چیز کو کمٹ کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ. ہاللیلویا. دوسری چیز، اس بچے کے لیے ماں باپ نے ایک ہو کے رہنا ہے. یہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ کل آپ ایک دوسرے کو طلاق دے کے نہ بیٹھے ہوں، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر کے نہ بیٹھے ہوں، ایک دوسرے طرف چلا گیا دوسرا دوسری طرف چلا گیا. یہ ایک عہد آج آپ لوگ یہاں پہ باندھ رہے ہیں کہ یہ بچہ اگر خدا نے آپ کو میراث کے طور پہ دیا ہے تو یہ آپ لوگوں نے پال پوس کے بڑا کرنا ہے. یہ آپ کے پڑوسی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی انٹی انکل کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس بچے کو بڑا کرنا ہے. ہاللیلویا. آپ نے اس بچے کو ٹائم دینا ہے، آپ نے اس بچے کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ نے اس بچے کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کو ٹرین کرنا ہے، آپ نے اس کے تربیت کے لیے چھڑی کا استعمال کرنا ہے. یہ اجازت ہے خدا کی طرف سے. تو بہت سارے آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ بالکل پوزیسو ہیں، ان کے بچوں کو کوئی کچھ بول نہیں سکتا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے اور تربیت کے لیے اگر خدا کا کلام بھی بولتا ہے کہ اگر آپ کو چھڑی اٹھانا پڑے تو آپ اٹھا کے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں. میں نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے ایز اے پاسٹر بول رہا ہوں. ٹائم آتا ہے جب آپ کو ڈنڈا اٹھانا ہوتا ہے اور پھر جا کے سب کی دھلائی کرنی ہوتی ہے تو جا کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک کی کر دیں تو باقی خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. کمٹمنٹ یا ڈیڈیکیشن یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کے لیے راست بازی سے زندگی گزارنی ہے. میں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ اگر آپ بچے کے سامنے دارو پی رہے ہوں گے، اگر آپ بچے کے سامنے اسموکنگ کر رہے ہوں گے
تو آپ یہ نہیں بولیں کہ کل کو آپ کا بچہ جو ہے وہ اسموکنگ نہیں کرے گا یا دارو نہیں پیے گا. بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اب میں آپ کو کچھ بائبل کی ایگزامپلس میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ بچہ جو خدا نے بچہ دیا ہے ہم اسے خدا کو دوبارہ سے ڈیڈیکیٹ کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی سپلائی پھر آسمانوں سے آئے. بائبل میں لکھا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک آسمانوں سے. ہاللیلویہ. جب ہم کسی چیز کی اونرشپ لیتے ہیں ہمیں کل کا نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ کل آپ کی جاب رہے گی نہیں رہے گی، کل آپ کا بزنس جو چل رہا ہے آج کل تک رہے گا نہیں رہے گا، کل آپ کی ناک میں سانس، آپ کے پھیپھڑوں میں سانس رہے گی نہیں رہے گی. لیکن جب ہم خدا کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پھر اس بچے کا رکھوالا کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب 27 اور 28 آیت. اس میں ایک حوالہ آپ لوگ دیکھیں. سنی بھائی دیکھیے، پہلا سیموئیل، فرسٹ سیموئیل چیپٹر 1 ورس 27 and 28. فرسٹ سیموئیل. میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی تھی پوری کی. نیکسٹ. اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا. یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا ہے، تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا. اردو کی ٹرانسلیشن میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، لیکن یہ حنا کا واقعہ ہے جس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی اور اس کی جو سوتن تھی اس کے پاس اولاد تھی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اور اس نے ایک عجیب کام کیا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سب کا دھیان ہے میری طرف. اس نے عجیب کام کیا؟ اس نے بولا خداوند مجھے اولاد چاہیے اور جو تو اولاد مجھے دے گا وہ میں تجھے واپس کر دوں گی. یہ ہے ڈیڈیکیشن کہ ہم نے خدا کو وہ دینا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. خدا نے یہ ساری ورشپ ٹیم کو ٹیلنٹ دیا ہے. کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے. خدا نے آپ کو اگر پوزیشن دی ہے اور اگر اسے خدا کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس پاور ہے ہائرنگ کی، آپ خدا کے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں. تو اپنی وہ چیزیں جو آپ کو خدا نے دی ہیں اور آپ ان کو خدا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خدا کے نزدیک وہ مقبول ہوتی ہے. اس عورت کو ابھی بچہ نہیں ملا تھا، اس عورت کو اولاد نہیں ملی تھی، لیکن خدا آسمانوں پہ چونک گیا کیونکہ ایسی کمٹمنٹ کسی نے بھی نہیں دکھائی تھی کہ کسی نے بولا ہو کہ اگر تو مجھے دے گا تو میں تجھے دے دوں گا. آپ جتنے بھی لوگ ہیں جب آپ کو ملتا ہے آپ اس میں سے خدا کے گھر میں لے کے آتے ہیں. جب آپ کو کچھ ملتا ہے آپ خدا کو دیتے ہیں. لیکن اس کو کچھ ملا نہیں ہے، ملنے سے پہلے اس نے کمٹمنٹ کیا کری ہے کہ یہ میں خدا کو دے دوں گی. تو یہ پہلی ہمیں ایگزامپل ملتی ہے کہ اس نے بچہ کہاں پہ دیا؟ یتیم خانے میں. کہاں پہ دیا؟ چرچ میں دیا، ہیکل میں دیا، خدا کے گھر میں دیا. اور یہ بچہ بڑا ہو کے کون سا پروفٹ بنا ہے؟ اس کا نام ہے سیموئیل. اس نے اسرائیل کے پہلے 2 بڑے بادشاہوں کو مسا کیا ہے. اس نے اپوائنٹ کیا ہے، اس نے ہائر کیا اور فائر کیا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ اتنا بڑا پروفٹ بنا کہ اس کے پاس ہائرنگ اتھارٹی تھی اور فائرنگ اتھارٹی تھی. اس نے ایک بادشاہ کو ہائر کیا اور اسی بادشاہ کو ایک ٹائم آیا اس نے فائر بھی کیا. ہاللیلویہ. تو جب ہم خدا کے گھر میں کچھ دیتے ہیں خدا اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے، خدا اس کو تبدیل کر کے کچھ ایسی چیز آپ کو دیتا ہے جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہے. وہ بچہ تھا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے. وہ بچے کے ہاتھ میں کتنی تھی؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے، اس نے ایک ہی کام کیا. اس نے کہا میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میں اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں جو اس میں سے کچھ کر سکتا ہے. تو جب اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں خداوند کے ہاتھ میں دیے تو پھر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے. تو جب ہم بچوں کو خدا کے حضور میں لاتے ہیں
اور کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ خداوند یہ بچہ تو نے ہمیں دیا ہے، ہم تیرے کو واپس کر رہے ہیں، اور اس بات کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ بچہ خدا کے گھر میں بڑا ہوگا. خدا کے گھر میں بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سنڈے اسے خدا کے گھر میں لے کے آئیں گے. آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ آواز بہت زیادہ ہے، شور زیادہ ہے، اور یہ میرے بچے کے سونے کا ٹائم ہے، اور یہ میرے بچے کے اٹھنے کا ٹائم ہے. یہ سارے ایکسکیوزز ختم ہو جائیں گے. آپ نے اس بچے کو بچپن سے ہی اس ساؤنڈ کی عادت ڈالنی ہے، بچپن سے ہی تالیاں بجانے کی عادت ڈالنی ہے، بچپن سے ہی خدا کے گھر کا بتانا ہے کہ بیٹا خدا کے گھر میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ڈیڈیکیشن کیا ہے؟ ڈیڈیکیشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کرتے ہیں. ہاللیلویہ. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، میرے ساتھ نکالیے جینیسس چیپٹر 22 ورس 9. اور اس جگہ پہنچے جو خداوند نے بتائی تھی، وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پہ لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا. یہ ابراہیم ہے، ایمانداروں کا باپ ہے، خدا کا دوست کہلاتا ہے. اس کے پاس اولاد نہیں تھی 25 برس تقریباً، اور جب خدا نے اسے اولاد دی ہے، سب سن رہے ہیں میری طرف؟ جب خدا نے اسے اولاد دی ہے اور اولاد بڑی ہوئی ہے، تو یہ اولاد اس کی آنکھ کا تارا تھی، اس کے جگر کا ٹکڑا تھی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، سب کچھ یہی تھا. خدا نے ایک دن وہی چیز مانگ لی کہ یہ بچہ تو میرے لیے قربان کر دے. اگر اس ٹائم پہ ابراہیم اپنے بیٹے کو خدا کو نہیں دیتا، سن رہے ہیں آپ لوگ، تو آج خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے خدا نہیں کہلاتا. اس کی کمٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے خدا آج فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے تم پکارو کہ میں ابراہیم کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں، اور میں یعقوب کا خدا ہوں. ہاللیلویہ. اس نے ایک عجیب کام کیا. وہ عورت نے، ہنا نام تھا جس کا، وہ تو بچے کو خدا کے گھر میں چھوڑ گئی، لیکن اس نے اس سے بھی بڑھ کر کام کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں خدا کے گھر میں نہیں چھوڑ رہا. اس نے آلٹر پہ، اس نے ایک مذبح بنایا اور اس پہ باندھ دیا اس کو. یہ ہمارا آلٹر ہے. مان لیں یہ دو بچوں کو دونوں ماں باپ نے نا عہد کیا ہے کہ اب یہ بچے آلٹر پہ رہیں گے، بندھے ہوئے رہیں گے. یعنی ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ خدا کے گھر میں بڑھیں اور خدا کے لیے ان کی زندگیاں بخور کی مانند چلیں. ہاللیلویہ. یہ ہمیں ابراہیم نظر آتا ہے. آج خدا کے جتنے پرومسز ہیں ابراہیم سے، اس کی نسل سے، صرف اس وجہ سے. یہ وہ پوائنٹ تھا جب اس نے اس بات کی کیئر نہیں کری کہ کون کیا سوچے گا اور کون کیا بولے گا. آپ لوگ اگر، بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، لیکن چلیں میں وہ بات کو ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن یہ بڑے بھید کی بات ہے. اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے گا، اس حوالے کے بعد آپ کو ابراہیم اور سارا کبھی بھی ایک جگہ ساتھ مل کے رہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. پتہ ہے آپ کو؟ اس واقعے کے بعد جس عورت کو 90 سال کی عمر میں اولاد ہوئی ہو اور اس کا ہسبینڈ بغیر اس سے پوچھے ہوئے اس بچے کو چپ کر کے اٹھا کے لے جائے صبح اور قربانی کے لیے لے جائے، تو آپ اس عورت کا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا لیول ہوگا غصے کا. آپ خود سوچ سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو رکھ کے سوچ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. تم 100 سال کے بوڑھے بابے ہو گئے ہو، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کس کی آواز ہو، سٹیا گئے ہو، کیا ہو گیا ہے، تم نے سنی نہیں ہے صحیح آواز. لیکن بائبل بتاتی ہے اس دن کے بعد سے، پڑھیے گا، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو، اس دن کے بعد سے ابراہیم اور اس کی وائف ایک ساتھ نہیں رہے. پھر ابراہیم کب ملا ہے؟ جب سارا کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ابراہیم اس کو دفنانے کے لیے گیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی لے کے دفنائی ہے. اٹس اے سیریس میٹر. یہ بائبل اسکالرز بھی نہیں پکڑ پاتے ہیں چیزوں کو، اور یہ آبویس ہے. میں اپنے کسی بچے کو لے جا کے قربان کروں نا، اس سے پہلے میری بیوی مجھے قربان کر دے گی. آپ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کبھی غلطی سے میں نے کامیاب بھی ہو گیا ہوں تو پھر سوچ لیں پھر ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. پھر کبھی بھی آپ پہ اٹیک ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں کیا کمٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی؟ سنی بھائی، نبیلہ، پریز دا لارڈ. کاشف اقصا، ایوری سنڈے ہوگا یہ یہاں پہ. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. آخری حوالہ میرے ساتھ دیکھ لیں، لوکا اس کا 2 باب اس کی 22ویں آیت. لوک چیپٹر 2 ورس 22. لوک چیپٹر 2 دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں. یہ کون لے کے آئے؟ یہ یسوع جب بچہ تھا نا، بیبی تھا، تو اس کے ماں باپ اس کو یروشلم میں لے کے آئے تاکہ خدا کے گھر میں، ہیکل میں لے کے آئے موسیٰ کی شریعت کے مطابق، تاکہ اسے ڈیڈیکیٹ کیا جائے. تو اب کوئی کوشچن ختم ہو جاتے ہیں، کوئی آرگیومنٹ ختم ہو جاتے ہیں. اگر خداوند یسوع کو اس طرح سے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ان کے ماں باپ نے، تو پھر میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں جس کو فالو نہ کریں. ہم نے اپنے بچوں کو اسی طرح خدا کے حضور میں ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ تیار ہیں؟ کتنے لوگ چلیں آج ایک اور وعدہ لیتا ہوں، جن کی اولاد نہیں ہے، کیا وہ آج اس بات کا کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اگر خداوند حنا کی طرح تو مجھے اولاد دے گا تو میں اسے خداوند تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا؟ 1 2 کھڑے ہو جائیں وہ سارے کپلز، کیونکہ خدا کی حضوری یہاں پہ موجود ہے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کپل یہاں پہ ایسے ہیں جو ابھی بھی اس نعمت سے دور ہیں، اور خداوند آج آپ سے کمٹمنٹ لینا چاہ رہا ہے. یہ دنیاوی کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ مسیح کی اولاد ہے، مسیح کی میراث ہے، اور وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے. یہ میں نے شروع میں بول دیا ہے کہ یہ آپ کی میراث نہیں ہے، یہ خدا کی میراث ہے جو اپنے لوگوں کو وہ دیتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی میراث کی اچھی حفاظت کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، اسے بڑا کریں گے خداوند کے خوف میں، خداوند کے عرفان میں، اسے سکھائیں گے، اچھا مسیح بنائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا یہاں پہ موجود ہے اور آپ سب کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے. وہ آج یہ عہد کریں کہ خداوند اگر تو مجھے اولاد، بولے میرے پیچھے، خداوند اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو تیرے گھر میں بڑا کروں گا. ہاللیلویا. آئیے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیے فیملی کپلز کے لیے. یہ میرے رائٹ ہینڈ پہ ہے پال کاشف، ان کے پیرنٹس کا نام ہے کاشف اور مدر کا نام ہے اقصا. خدا نے یہ پہلی اولاد ان کو دی ہے، ہم شکر گزار ہیں اس خوبصورت پیٹ کے پھل کے لیے. میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں سنی اور نبیلہ. خدا نے ان کو یہ دوسرا بچہ دیا ہے، پہلا بیٹا ہے ان کا اور دوسری خدا نے ان کو بیٹی دی ہے جس کا نام ہے شکائنا. ہاللیلویا. تو آج ہم پال اور شکائنا کے لیے دعا کریں گے، ہم کاشف اور اقصا کے لیے دعا کریں گے، ہم نبیلہ اور سنی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ان کی کمٹمنٹ کو ہمیشہ ان کے ذہن میں تازہ فریش رکھے، بھولنے والے نہ ہوں. پلیز اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ کو بڑھائیے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دونوں کو بلیس کریں. فائنینشیل پرابلم دبئی میں ہر ایک کو ہوتی ہے، ہر ایک کسی نہ کسی پرابلم میں سے گزرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا نے جب یہ بلیسنگ دی ہے تو اس بچے کی برڈن، یہ بچہ برڈن نہ بنے، یہ بچہ بلیسنگ ہی بنے. ہاللیلویا.
اس کی کمک آسمانوں پہ سے آئے، اس کی کمک خدا کے گھر میں سے آئے، ابھی سے لے کے اس کی جوانی تک، اس کے بڑھاپے تک خدا اس کو سنبھالنے والا ہو۔ ہالیلویہ۔ خداوند آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں خداوند اے باپ اس وقت کاشف اور اقصیٰ کو آپ کی پاک حضوری میں لے کے آتا ہوں، اور شکر گزار ہوں پال کا خداوند جو آپ نے اس خوبصورت بچے کو خداوند اس کپل کو دیا ہے، انہونی میں سے آپ نے ہونی کرا ہے، ناممکنات میں سے آپ نے چیزوں کو ممکن بنایا ہے۔ خداوند ایک بیٹی جو مرنے کو تھی، خداوند آپ نے نہ صرف اسے زندگی دی بلکہ خداوند اسے خوشیوں کے ساتھ زندگی دی ہے۔ خداوند میں شکر گزار ہوں، اور اسی طرح میں خداوند نبیلہ کو اور سنی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند اے باپ، آپ نے ان دونوں کو جوڑا ہے، خداوند اے باپ یہ آپ میں ہمیشہ قائم رہیں، مضبوط رہیں۔ بیٹی شکائنہ کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اس گھر میں ایک رحمت کے طور پہ اتری ہے۔ خداوند آپ کی میراث ہے، خداوند میں دعا کرتا ہوں یہ بچے آپ میں اسی طرح بڑھتے جائیں، ان کے ماں باپ اس کمٹمنٹ میں رہیں کہ خدا کے گھر میں ہم نے ان بچوں کو بڑا کرنا ہے۔ آسمانی باپ، اس وقت میں ان دونوں بچوں کو آپ کی پاک حضوری میں لے کے آتا ہوں، آپ کے فضل والے تخت کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ خداوند اے باپ، آپ کے مذبح پہ لے کے آتا ہوں جس طرح ابراہیم لے کے آیا ہے۔ خداوند اے باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند اے باپ آپ نے یہ اولاد خداوند ان دونوں کو دی ہے۔ خداوند اے باپ، ان دونوں جوڑوں کو آپ نے یہ خوبصورت بچے خداوند اے باپ امانت کے طور پہ دیے ہیں، میراث کے طور پہ دیے ہیں، تاکہ خداوند نے ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ ان کو خداوند کی راہ میں بڑا کریں گے۔ یسوع کے نام سے خداوند اے باپ، ان بچوں پہ آپ کی برکت رہے خداوند، آپ کے ہاتھ کا سایہ ان بچوں پہ ہمیشہ رہے خداوند۔ یہ بچے آپ کے ہاتھ کے سائے تلے خداوند بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کا ہاتھ ان کے اوپر اسی طرح خداوند کھلا رہے، ہر پروویژن، ہر قسم کی ضرورت جو ان بچوں کی ہے آپ کے خداوند الہی ہاتھ سے خداوند ان کو ملنے والی ہو۔ آپ کا یہ ہاتھ ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو، ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یسوع کے نام سے خداوند اے باپ، یہ بچے کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے اپنی پوری زندگی میں خداوند، اب سے لے کے جتنی زندگی خداوند آپ نے ان کے لیے لکھی ہے، میں یسوع کے نام سے خداوند وہ سارے سال کلیم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی ڈسیبلٹی سے خداوند ان بچوں کو بچا کے رکھیے گا۔ آسمانی باپ، آپ کا فضل ان بچوں پہ رہے خداوند۔ یہ بچے خداوند اے باپ اچھی میموری، اچھی وزڈم کے ساتھ بڑے ہونے والے ہوں خداوند۔ یہ اپنے اسکول کالجز کے ٹائم سے ہی خداوند ذہین ترین بچے ہوں، یہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ فخر کا سبب بنے خداوند، ماں باپ کو پراؤڈ کرنے والے ہوں۔ میں ہر قسم کی پری میچور ڈیتھ کو کینسل کرتا ہوں، ہر قسم کے ابلیس کے پلان جو ان بچے کے خلاف ہیں اس کو کینسل کرتا ہوں خداوند۔ میں ابنڈنس مانگتا ہوں، میں کثرت مانگتا ہوں خداوند۔ جب یہ بچے ان گھروں میں داخل ہوئے ہیں خداوند، آپ کے آسمان کے دریچے کھل جائیں، آپ کا آسمان خداوند ان کے اوپر اچھا خزانہ برسانے والا ہو خداوند۔ اے باپ، ان کے پاس سمٹنے کی جگہ نہ ہو، اتنی برکت دیجیے گا۔ ہالیلویہ خداوند، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند۔ اے باپ، جتنے بیٹے بیٹیاں خداوند اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں اور اولاد کے لیے انتظار کر رہے ہیں خداوند، میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے ان سب کی طرف دیکھا ہے، اپنے چہرے کو یہ سارے کپلز کی طرف جلوہ گر فرمائیے خداوند۔ آپ کے چہرے کا نور خداوند ہر قسم کی تاریکی کو دور کرے، ہر قسم کی ویکنس کو دور کرے، ہر قسم کی کمزوری اور ڈسیبلٹی کو دور کرے، ہر قسم کی ڈیفیشنسی کو دور کرے یسوع کے نام سے خداوند۔ اے باپ، یہ کپلز خداوند، یہ 10 کپلز خداوند یہاں پہ ہیں یسوع کے نام سے خداوند۔ اے باپ، ہم ان گھروں میں سے خوشخبری سننے والے ہوں۔ within 2 months خداوند سب گھروں میں سے ہمیں خداوند خوشی کی خبر ملنے والی ہو یسوع کے نام سے۔ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے، ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے خداوند۔ ہم اپنی قابلیت پہ نہیں بلکہ خداوند آپ کی قدرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بلیس کریں خداوند، اولاد کی خوشیوں سے مالا مال کریں، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔